بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی وہ کون سی خواہش ہے جو پوری نہیں کر سکے ابھی تک، اس کے بارے میں آپ کو میں آگاہی دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ بھارت جو ہے وہ چاند پر چلا گیا اور ہم یہاں پر اپنے اپنے چاند کے اوپر لڑائی لڑتے رہ گئے، لیکن اب معاملہ جو ہے وہ چاند سے آگے چلا گیا ہے۔ ہمارے یہاں پر جہالت پھیلانے کی کچھ فیکٹریز ہیں اور معذرت کے ساتھ اس کو سٹیٹ نے پہلے سپانسر کیے رکھا۔ جنہیں تانوں ملنٹے نظر آتے ہیں سارے وہی نہیں، یہ انہوں نے جمے پالے پوسے ہوئے نہیں، صرف عمران نہیں پالیا، کافی ایٹماں سر ماضی میں پالی گئی ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے یہ حرکات شروع کی تھی اور وہ جاری و ساری رہی ہیں، شاید ابھی بھی ہوں، ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن جس پروگرام کی طرف میں حوالہ دے رہا ہوں یا جس پروگرام پر بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد لگتا ہے کہ شاید یہ بھی انہوں نے کتنے نہ کتنے سپورٹ حاصل ہے۔ ایک شخصیت ہوتے ہیں لال ٹوپی سرکار، وہ سعودیہ گئے تھے، وہاں پر ان کو جھوٹ بولنے پر یا پتہ نہیں کس ایشو کے اوپر ان کو کوڑوں کی سزا ہوئی تھی، پھر پاکستان کی ایمبیسی نے انٹروین کیا تھا اور بڑی مشکل ان کی جان چھڑائی تھی۔ کوڑے چھوڑے ویسے میرا خیال انہوں نے بج گئے سر، پر ٹکامے نہیں بجے ہونے، جب ٹکامے بجے ہوندے نا ٹھیک ہو گئے ہوندے، باز نہیں آئے وہ۔ بہرحال اب وہ واپس آ گئے ہیں اور اب ایک کوئی ٹی وی چینل ہے، میں نام ان کا جانتا ہوں مگر میں ظاہر نام نہیں لوں گا کیونکہ اس میں ٹی وی چینل کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو جو شخصیات وہاں پر بیٹھ کر لائیو پروگرام کر رہی ہیں انہوں نے کھیتی کرائی ہے نا، مالک بیچارہ دا کی قصور ہے۔ عبد الباسط صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبد الباسط صاحب سابق سفیر ہے پاکستان کے، بہت سارے ممالک میں رہے ہیں، شاید انڈیا کے اندر بھی رہے ہیں، اور عبد الباسط صاحب جو ہیں وہ ایک سمجھدار آدمی ہیں، وہ انہوں نے ظاہر ہے کہ سی ایس ایس ایگزام پاس کر کے وہ عہدے پہ پہنچے ایسی پائی، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں لال ٹوپی سرکار زید احمد صاحب کے ساتھ۔ اب وہ زید احمد صاحب جو ہیں ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے مبارک نہیں دی، انڈیا چاند پر چلا گیا، تو وہ آگے سے کہتے کہ جی وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ وہ گیا کہ نہیں گیا، یعنی وہ تو گیا ہی نہیں، انہوں نے تو جو چیزیں آفیشیلی بتائی ہیں وہ ساری کی ساری ویڈیو گیم سے نکال کر بتا دی ہیں، ای آئی بنایا کچھ طرح کر کے وہ ٹرمز بتا رہے ہیں کہ سارا کچھ کمپیوٹر سے بنایا اور وہ اس بات کا پر کھلم کھلا اظہار کر رہے ہیں کہ دنیا جو کسی نے بھی نہیں منیا، ناسا نے بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا، کسی نے کوئی بیان نہیں دیا، انڈیا آپ ہی رولا پائی جا رہا ہے کہ ایسی پہنچ گئے ہیں۔ اب مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کی بات لگتی جیسے وہ جو ہے اپنا بد دعائیں دی جاتی تھی نا، اللہ کر کے تہاڈی توپاں وچ کیڑے پی جان، ٹھیک ہے، انج دی گل لگدی ہے۔ انڈیا چاند کے اوپر چلا گیا ہے، میں تو اس بات کو سمجھتا ہوں کیونکہ دنیا میں سے کسی نے سوائے اس لال ٹوپی والے بھائی دے کسی نے یہ نہیں کہا کہ دنیا وہ انڈیا چاند کے اوپر نہیں گیا، ٹھیک ہے وہ چلا گیا چاند کے اوپر۔ سر معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ پتال میں گھسنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ عبد الباسط صاحب جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ان کی کیا کسی کی بھی پاکستانی کی اگر کوئی کیا کہتے ہیں تکلیف ہے اور اگر کوئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے کچھ ایشوز کے اوپر، خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے، تو بالکل ٹھیک بات ہے، وہ ساڈا دکھ اپنی تھا تے موجود ہے، ساڈا سارا دا سانجھا دکھ ہے۔ مجھے نہیں پتا عبد الباسط صاحب بائی بلڈ کشمیری ہیں کہ نہیں ہے، میں تے ہیں وہاں، لہٰذا مجھے تو اس کا دونا دکھ ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے وہ دکھ، پر انڈیا نے ترقی کی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر، یہ حقیقت اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جھوٹ کو، اس طرح کی جو پروپیگنڈا ہے نا غلط قسم کا، اس کو مہربانی کریں ذرا ہمیں ہاتھ کھولا رکھنا چاہیے۔ اگر کسی نے یہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لی ہے، خواہ وہ آپ کا دشمن ہی ہے، آپ کو اس سچ کو تسلیم کر کے مقابلے کی فضا میں آگے بڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ بھی، یا وہ انڈیا کا ایک کریکٹر بیٹھتا ہے میجر گورو پتہ نہیں سکتا نام ہے، اس طرح تسی کو رولا پانا شروع کر دیو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا صرف نقصان ہوگا۔ چند معصوم ذہن جو کہ حقیقتوں سے آگاہ نہیں ہوتے وہ خام خواہ اس قسم کی بات سے ورگلائے جا سکتے ہیں اور وہ پھر ایک ایسے خواب اور خیال کی دنیا میں زندگی گزاریں گے جس کا حقیقت سے کبھی تعلق نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ پھر جس لئے خواب ٹوٹن گے نا وہ تانوں آ کے وجن گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ سچ خود بھی سمجھیں، لوگوں کو بھی سچ سمجھائیں، میری تو یہی گزارش ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ ساری گزارشاں مندہ کون ہے۔ بہرحال میں آپ سے گزارش یہ اگلی کرنے لگا اور وہ یہ ہے کہ جناب عمران احمد خان نیائی صاحب جو ہے نا انہوں نے بھی بڑے یہو جہے جھوٹ سچ بولے ہیں۔ ابھی بھی آپ اگر نوٹ کریں تو عمران خان صاحب جو ہیں یا ان کی پارٹی جو ہے وہ موجودہ صورتحال جو کہ مہنگائی سے مطلب بھرپور زندگی ہے اس وقت پاکستان کے اندر، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، پٹرول اور جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ آسمان پر ہیں، ڈالر پھڑیا نہیں جا رہا اور
चीनी जो है वो भी भाएं आसमान नूं जावे जी है। और चीनी माफिया जो है धस के संगी ते अंगूठा रख के बाकायदा तौर पर आपसे सब्सिडी भी लेता है, बल्कि जग्गा टैक्स लेता है। ठीक है, चीनी माफिया का एक बंदा आपने स्पोर्ट्स बोर्ड का, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया पकड़ के, और मैनू समझ नहीं आती कि उस भाई का की मतलब शुगल है। यार तू चीनी च काफी काम कर लिया, तू जान दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जान छड़ दे। ठीक है, बहरहाल फिर भी जरदारी साहब का चूंकि दोस्त है, जरदारी साहब अपने यारों के यार हैं, पाकिस्तान का भावें भट्ठा रहिए, यारी तो निभानी साडी फर्ज, जिस तरह नवाज शरीफ ने किया। नवाज शरीफ चूंकि रिश्तेदार है उसका इसहाक डार का, इसहाक डार नवाज शरीफ का समधी है, तो मेरी जी धी है वह सोहरा जड़ा है वो जनाब वजीर खजाना बनना चाहता तो वजीर खजाना बनेगा, भावें जो मर्जी हो जाए, तो करके देख लिया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इन्होंने अवाम की फिक्र मन लगता घट हैगी है। इमरान खान साहब भी इसी तरह के करैक्टर है, उन्होंने भी झूठो झूठ चुता ली जिंदगी गुजार दी पकड़ के। ये इमरान खान साहब जो हैं वो जो भी उनके हवारी, ये जो भी लोग बातें कर रहे हैं कि ये बड़ा महंगाई हो गई और शहबाज शरीफ ने कर दी, इसहाक डार ने कर दी, बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। फर्ज कर लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं मैं ये बात। मुझे ये बताएं इसका हल क्या उनके पास। देखिए एक मसला है वो सामने नजर आ रहा है, यानी आग लगी हुई है नजर आ रही है, हुण अग नूं कंट्रोल किवें करना है, बुझाना किवें है और दोबारा आग ना लगे वो इंतजाम करना है। ये सारा मामला है, इसका कोई हल है, कोई डिजाइन, कोई फार्मूला, कोई चीज आपके पास है? ये जरा इमरान खान और उनके हवारियों से पूछ लें, उनके पास नहीं है सर। आप यकीन करें ये फार्मूला ना नून लीग के पास है ना पीपल पार्टी के पास है। अगर है तो बताएंगे नहीं, इसलिए क्योंकि उसमें उनके अपने मुफादात हैं। 2661 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म करो ना, चीनी माफिया, आटा माफिया, एप्टमा, ये जो है अपना डेवलपर्स और ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी और खादा वाले, इन्हें दे करो ना खत्म। ठीक है सर, सारा मामला हल हो जाएगा। नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि ये सारे कारोबार जो इन्होंने आपको ही वंडे ने, ये आपस में एक दूसरे के जनाब मजा नहीं पैड़ा ने। असल बात ही है, सबके फाइनेंसर आ जाके मलक रियाज क्यों निकलता है, कभी इस बात पे गौर करें। यही मलक रियाज जो है वो इमरान खान का स्पॉन्सर, यही मलक रियाज आसिफ जरदारी का स्पॉन्सर, यही मलक रियाज मियां नवाज शरीफ का स्पॉन्सर। आखिर क्यों? सर पैसा बोलता है, ये दुनिया है काला बाजार, पैसा बोलता है। तो ये पाकिस्तान का असल मसला है कि हम जो हैं वो किसी भी सूरत जो हकीकतें हैं उनका सामना नहीं करते, और जो हकीकत जिसले नजर आ जाती है असी वो अखा बंद करने की कोशिश करने के बिल्ली आप ही चली जाएगी। बिल्ली ने कोई नहीं जाना, वो कबूतर खान आई है, तुसी वोट दे के बिल्ली बुलाते हो, बिल्ला बन के जनाब तुहानू चीड़ फाड़ देता है, फिर तुम चीका मारते हो। इतनी सी बात है। बहरहाल इमरान खान साहब के पास भी सर इन मसाइल का हल कोई नहीं है, झूठ बोलते हैं बेतहाशा। अब एक पॉलिसी बनी थी और वो पॉलिसी ये थी कि जनाब तोशा खाना के जितने भी तहाइफ आएंगे वो तहाइफ उनकी ऑक्शन कर दी जाए, जेड़ा बहुते नोट विखाए वो लै जाए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा वैसे अवल तो ये पॉलिसी होनी नहीं चाहिए। तोशा खाना एक रियासती ज़ाहिर तोहफा है, रियासत एक रियासत का सरबरा दूसरी रियासत के सरबरा को तोहफा दे रहा है, उस सर वहाँ पर एक खूबसूरत सा कॉर्नर बनाए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, या वो जो है प्रेसिडेंट हाउस वहाँ पर, या आर्मी जो का जो GHQ है वो जाते हैं उनको मिलते हैं, उत्ते बहुत खूबसूरत जो बनाओ उन्होंने कॉर्नर, उत्ते जनाब डिस्प्ले कर दो कि जनाब ये वहाँ से आया, ये वहाँ से आया, ये वहाँ से आया। इतने पे बेचना क्यों है यार? तोहफा बेचना इंसान पैड़ा लगता है, मतलब कोई थोड़ा सा बंदा सोच लेता है यार। बहर अब वो जो कानून है, वो पॉलिसी है कि जनाब ये यानी तोशाखाना में आई चीज़ों की आप नीलामी कर सकते हैं, ऑक्शन कर सकते हैं। उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मूव किया हुआ है इमरान खान और PTI ने। ठीक है, अब वहां पर जाकर वो ये कहेंगे कि ये पॉलिसी गलत है, आप ऑक्शन ना करें, जिन मिले हो लाइए। अब यही वो इमरान खान है जो नवाज शरीफ को, जरदारी को, ये जो है अपना यूसुफ रज़ा गिलानी, इनको कहते थे कि ये तोहफे घर लाई जाते हैं यार। ठीक है, और अब आप भाई ने की कीता है, अंदाजा लगाएं। इंसान को बोलते हुए थोड़ा सोच लेना चाहिए, भाई नहीं बोल सोचत नहीं, आदत ही कोई नहीं। बाहर तो अब वो कल केस है सर,
سپریم کورٹ کے اندر، اور اس کی جو سربراہی ہے وہ اعجاز الاحسن صاحب ہیں، وہ کر رہے ہیں اس کیس کی. جس بینچ میں عمران خان کی اور پی ٹی کی یہ درخواست آئی ہے کہ جناب ہے آپشن والا آپشن ٹھیک نہیں ہے، جنہوں لبے وہ بلائے ہوئے، ٹھیک ہے. یہ اب وہ اس بات کے حق میں جا کر وہاں پہ کیس کیا ہوا ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کل وہاں پہ کیا فیصلہ آتا ہے. ویسے تو اعجاز الاحسن صاحب کے بارے میں یہ گمان ہے کہ جناب وہ ایک ہم خیال جج ہیں اور آزاد خیال نہیں ہیں، ہم خیال ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان کے فیصلے ماضی میں ایسے رہے ہیں. نواز شریف کے خلاف تو بہت زیادہ ہیں، بلکہ ہمارے ایک جاننے والے یہ بتا رہے تھے کہ جناب وہ ان کا تو نواز شریف دے نال 751 جڑی ہے وہ 1985 سے چل رہی ہے، کیونکہ تب سے یہ بھی مالٹون کے رہنے والے ہیں، وہ بھی مالٹون کے رہنے والے تھے. انہوں نے نواز شریف نے چلے وہ بنے چیف منسٹر، تو انہوں نے کچھ پارکا پورکا انہوں جناب گیٹ گوٹ لا گئے تھے، وہاں پر اپنی سیکیورٹی اور دیگر معاملات کر لیے، یعنی ایک قسم کا سرکاری قبضے میں وہ چلے گئے تھے. تو اس پر ان کو بہت غصہ تھا اور اس کے اوپر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ٹسل بازی وغیرہ اس وقت کہیں شروع ہوئی تھی. یہ اس وقت ظاہر ہے جج نہیں تھے، یہ تب وکیل ہوا کرتے تھے. مگر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بات بھی ان کے بارے میں سنی ہوئی ہے. پھر یہ ظاہر نگران جج بھی رہے ہیں اس کیس میں جس میں میاں نواز شریف کو سزا ہوئی تھی. تو یہ ان کے اوپر نا ایک چھاپ یا ایک ان کے بارے میں تاثر ہی ہے. تو اب کل دیکھ لیتے ہیں کہ اصول نال جانے نے یا میرا مطلب ایک کرش دے نال جانے نے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جو کریا کرم ہونے والا نا، کریا کرم ایک ظاہر ہے کہ ایک ہندی کی ایک وہ کیا کہتے ہیں ٹرم ہے، تو وہ میرا خیال سارے ہی اس سے واقف ہیں. چونکہ ہم انڈین فلمز اور انڈین ڈرامے تو خیر میں نہیں دیکھتا، پاکستان دے بھی فلمز میں نے بہت دیکھی انڈیا کی، تو اس وجہ سے میری زبان کے اوپر یہ جو لفظ آ گیا اس کو آپ برداشت کر لیں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ عمران خان کی جو سیاست کی آخری قسطیں چل رہی ہیں نا، اس ایک ساتھ میں مزید اگ لان پروگرام جو ہے نا وہ سر شروع کیا ہوا ہے. یہ جو ہے اپنا پرویز خٹک صاحب، پرویز خٹک صاحب عرف تیلی پہلوان جو ڈانس کرتے تھے ایسے کر کے، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے جو پائن عمران خان کے بارے بولنا شروع کیا ہوا ہے وہ سر اخیری کرتی پائن نے. ایک بات تو انہوں نے یہ کہی ہے کہ جناب 9 مئی کے واقعات جو ہے نا، اب ان کی گفتگو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے، تو اس کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ جو میں نے نتیجہ نکالا ہے کہیں وہ غلط تو نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے 2 ٹیمیں تیار کی ہوئی تھی. ایک ٹیم یہ تھی کہ جناب جو ہم لوگ تھے کہ آپ ورکرز کو تیار کریں، کبھی جیل بھرو مہم شروع کر دیں، کبھی جناب مظاہرے شروع کریں تاکہ ورکرز کو عادت پڑے، اور اگر کچھ ہو تو یہ جو ہے یعنی ان میں سکت ہو، طاقت ہو فیس کرنے کی، ریاست کے جبر کو فیس کرنے کی اس میں سکت ہو. اور دوسری ٹیم وہ کہتے تیاروں نے کی ہوئی تھی، ایک تھے علی مین گنڈاپور کے پی کے کی حد تک، اور دوسرے تھے مراد سعید. اور وہ یہ تیار کی ہوئی تھی کہ ان کو یہ ہدایت تھی کہ آپ نے ایسی ٹیم تیار کرنی ہے جو لیڈ کریں گے کور کمانڈر ہاؤسز کی طرف اور ان کے اوپر جا کے وہ حملے کریں گے، جو کہ ہوئے. تو کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ 9 مئی کے سارے واقعات جو ہیں ادھر ماسٹر مائنڈ عمران خان سی، انہیں پہلے تو تیار کیتا ہے سارا. وہ اب گھر سے جو ہے وہ ایک گواہی عمران خان کے خلاف آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی وہ خواہش ہے ایک جو پوری نہیں ہو سکی، اور خواہش یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے وہ تا حیات حکمران بن جائے، بادشاہ بن جائے، فرعون بن جائیں، کیونکہ ان کے اندر پورے کا پورا ایک فرعون موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو اگر یہ کہا جائے کہ بھائی نو چھڑ کے جا رہے تو کہتے جان دو، کہتے وہ کھلے عام کہتے جنہیں جانا چلا جائے، میں نے کہے لوڑ نہیں ہے. حالانکہ وہ کہتے ہیں 9 سال انہوں نے حکومت کی ہے کے پی کے میں، اور دونوں بار وہاں پر حکومت میری وجہ سے بنی ہے. عمران خان کوئی لفٹ نہیں کراتا، اس کو کوئی نہیں جانتا. یہ ان کا کلیم ہے بھائی، سچا جھوٹا میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل فارغ ہیں کے پی کے میں آپ کو بتاؤں گا اگلا الیکشن ہو کہ عمران خان کہاں کھڑا اور میں کہاں کھڑا ہوں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ان کی خواہش تھی آخری کہ وہ بادشاہت قائم کریں اور سارے لوگ ان کے انڈر آ جائیں، وہ خود ہی سارے فیصلے کریں، خود ہی حکمران رہیں. اور یہ وہ خواہش کہتے ہیں پوری نہیں ہو سکی. اب ظاہر ہے کہ یہ خواہش پوری ہو جاتی اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا سنبھل کر چلتے. آپ کو یاد ہوگا کہ لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ 2018 سے 2028 تک جو ہے وہ عمران خان حکمران رہے گا. تو وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ پلان اس طرح کا تھا جنرل فیض اور عمران خان کا. جنرل باجوہ نے آگے بھی سارا کام کرتا خراب.
اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ عمران خان آج جیل میں ہے، اور جنرل فیض کے بارے میں لوگوں کا گمان یہ ہے کہ وہ بھی پائن جو ہے نا گرفتار ہو جائے گا۔ میں بہرحال اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فی الحال ان کی گرفتاری کا مجھے کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ میرے پاس معلومات تھی اور یہ میرا خیال تھا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے، کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔